جادو ہے، وہ اللہ کی محبت کا رنگ ہے، وہ حضور کا رنگ ہے۔ کہنے لگے وہ قرآن سنا مجھے دکھا جس قرآن کو پڑھ کے تو مسلمان ہوئی ہے۔ تو بہن بولی تو ناپاک ہے، اور ناپاک کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا جاتا، ناپاک کے ہاتھ میں قرآن۔ اور سنے اور بھائی میرے سن، اب تیرے گھر کی بیٹی بہن نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، اب دیکھا جا رہا ہے سیریل، یہ جتنے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں لڑکے، یہ جتنے پینٹ پہن کر کے ڈانس کرتے ہیں، یہ جتنے بھی یہ بے غیرت بے شرم ہیں، ان کی ماں سے قسم لے کے پوچھو کہ جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے ضرور فلمیں دیکھی ہوں گی۔ ایسے ہی کوئی نہیں بگڑتا، بہت لمبا پروسیس ہے بگڑنے میں۔ ماں جو کرتی ہے اس کا اثر بیٹے پر پڑتا ہے۔ یہ دلی کے قریب ایک جگہ ہے پانی پت، وہاں ایک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد ہے، ان کا نام ہے شرف الدین بو علی شاہ قلندر۔ بولو ذرا بولو، بولو تو صحیح۔ شرف الدین بو علی شاہ قلندر، بو علی شاہ قلندر پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد رونے لگے، 1 دن روئے، 2 دن روئے، 3 دن روئے، 4 دن روئے، 5 دن روئے، 6 دن روئے، 7 دن روئے، 8 دن روئے، 1 ہفتے لگاتار نہیں روئے بلکہ 1 مہینے روئے۔ کئی ڈاکٹر کئی حکیم دکھائے مگر کئی حکیم کو دکھایا مگر ٹھیک نہ ہو سکے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے داماد فخر الدین گزر کے جا رہے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ، انہوں نے کہا یہ بچہ رو نہیں رہا ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے۔ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے کہاں؟ کہا 1 منٹ ٹھہرو، 1 منٹ ٹھہرو۔ آپ نے آواز دی اس گھر میں کوئی ہے؟ ان کے والد نکل کے آئے، کہنے لگے آپ کا بیٹا اللہ کا ولی ہے۔ کہا یہ ولی ہے، 1 مہینے سے نہ تو سویا ہے نہ اس نے سونے دیا ہے، لگاتار رو رہا ہے۔ کہا میرے پاس لے کر کے آؤ، ذرا میرے پاس لے کر کے آؤ۔ بچے کو دے دیا گیا، جب بچے کو دے دیا گیا نا تو انہوں نے ایک کان میں کچھ پڑھا، دوسرے میں کچھ پڑھا، بچہ خاموش ہو گیا۔ وہ کہنے لگے آپ نے میرے بیٹے کے کان میں کیا پڑھ کے پھونک دیا؟ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہوا۔ کہا یہ بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تو سنو، جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس نے اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا کہ اس بچے کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے جیسا جیسا قرآن پڑھتی گئی ماں اتنا قرآن پڑھا کہ اس کی روح کی غذا اللہ کا کلام بن گیا، اس کی روح کی غذا اللہ کا کلام بن گیا۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ جب میری بہنیں سنے، امام غزالی نے لکھا ہے جب عورت پریگننٹ مومنٹ میں ہوتی ہے، یعنی وہ حالت گربھ اوستھا میں ہوتی ہے، حالت حمل میں ہوتی ہے، اور اس وقت میں جب وہ سجدہ کرتی ہے پیٹ میں اس کے بچہ ہوتا ہے، اور جب وہ رو کے کہتی ہے میرے مالک ہو سکتا ہے اس بچے کی پیدائش میں میرا انتقال تک ہو جائے، میں کتنی تکلیف اٹھا کے اپنے پیٹ میں بچہ رکھ رہی ہوں، مگر تجھ سے گزارش یہی ہے میرے مالک جب یہ میرا بچہ پیدا ہو تو بیٹا میرا بنے بندہ تیرا بن جائے، اسے نیک بنانا۔ اس وقت میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ میڈیکل سائنس کہتا ہے ماں جو کھاتی ہے، ماں جو بولتی ہے اس کا اثر ماں بچے پر پڑتا ہے، مگر یہ تو آج بتا رہے ہیں، مگر ہمارے بزرگوں کے واقعات پہلے سے ہیں۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر کے سامنے کھڑے ہو کے فخر الدین بولے کہ اس کی ماں نے اتنا قرآن پڑھا، اس کی روح کی غذا قرآن بن گیا۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا ماں گندگی میں چلی گئی، اس نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، لہذا ایسے قرآن کی بھوک لگی تھی، میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری آیت پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا۔ توجہ کرو، جس کی ماں سے پیٹ میں قرآن سنا ہے اس کا بیٹا میاں، اس کا بیٹا پوری دنیا کو قرآن کے مطلب سمجھاتا ہے، اور جس کی جو ماں اپنے بیٹے کو پیٹ میں قرآن سنا ہے اس کا بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی پوری دنیا کو قرآن کے مطلب اور مقصد سمجھاتا ہے۔ اب عورتیں تو نہیں کر رہی بھائی، اب عورتیں تو نہیں کر رہی، ان کے اندر تو نہیں ہے وہ وقت، انہیں وقت ہی نہیں ہے، لوگوں کو بھی بعض وقت نہیں ہے، مردوں کے پاس بھی وقت نہیں کہ اپنے بچوں کو عاشق رسول بنائے، کہاں عورتوں کے پاس وقت رہا۔ اب تو فیشن کے لیے وقت ہے، گھر میں رہیں گی تو فٹیچر کپڑے پہن کے رہیں گی، بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ گھر میں رہیں گی تو فٹیچر کپڑے پہن کے رہیں گی، جب کہیں جائیں گی پارٹی واٹی میں تو پھر بالکل جو ہے وہ میک اپ کر کے تیار ہو کے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں عورت کو چاہیے کہ جب وہ اپنے مرد کے آنے کا ٹائم ہو، شام کا وقت ہو، مرد آنے والا ہو، اسے چاہیے اچھے کپڑے پہنے، اچھا لباس پہنے، اچھے سے رہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ جب وہ اپنے آدمی کو دکھانے کے لیے میک اپ کرتی ہے، جتنی مرتبہ دیکھتی ہے آئینہ اتنے ہی صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے اللہ اسے اتنے ہی صدقے کا ثواب۔
عطا فرماتا ہے، مگر عورت تو اور منہ بنا لیتی ہے آدمی کے آنے کے ٹائم پہ کچھ عورتوں کو چھوڑ کر۔ وسیم بریلوی میں کہتے ہیں تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹے تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ عورت کو چاہیے کہ لچک کے استقبال کرے، مگر جب وہ شادی میں جائے گی بے پردہ تو ساری حدیں پار کر کے جسم پہ ٹائٹ لباس پہن کر جاتی ہے، اسے یہ سمجھ نہیں آتا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے جو عورت بے پردہ گھر سے نکلی اس پہ اللہ کی لعنت۔ اور لعنت کو ہلکا سمجھتے ہوں گے نا لوگ۔ سرکار غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں، سرکار غوث العظم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی بیان کرتے فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب جب میں کسی پہ لعنت بھیجتا ہوں تو اس کی 7 نسلوں تک اس کا اثر رہتا ہے۔ کتنی نسلوں تک؟ 7 نسلوں تک۔ جب میں کسی پہ لعنت بھیجتا ہوں تو اس کا اثر 7 نسلوں تک رہتا ہے۔ توبہ توبہ، کتنی لعنتیں آتی ہیں، کتنی براتوں میں بے پردہ عورتیں ہیں، کتنی لعنتیں۔ عرض کی میرے آقا نے میرے رب جب تو لعنت بھیجتا ہے تو 7 نسلوں تک جاتا ہے، اور جب تو رحمت بھیجتا ہے تو رب نے فرمایا میرے محبوب میری لعنت کی تو حد ہے مگر میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ بولو تو صحیح، ذرا بولو تو صحیح، سبحان اللہ، مسکرا کے بولو۔ مگر عورت بے پردہ جا رہی ہے۔ میری بہن اس بات کو نہیں سمجھ پائی کہ تجھے یہ سیدہ خاتون جنت کی زندگی کو تجھے دیکھنا چاہیے تھا کہ نبی کی بیٹی بھوکی ہے، پیاسی ہے، نبی پاک کی بیٹی۔ مگر آج کی عورتوں کو یہ کون سمجھائے کہ دیکھو تمہارے لیے اسلام نے کیسے بدلا ہے، تو تمہارے لیے اسلام نے اپنے پاس قانونوں کو بدل دیا۔ دیکھو مرد جب نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے یہاں تک ہاتھ لے کر کے جائے اور نیت باندھے، اور عورت کے لیے حکم کیا ہے یہیں تک ہاتھ لے کر کے جائے، اوپر ہاتھ نہ اٹھائے، چونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کی بے پردگی ہو۔ دیکھو یہ قانون بدلا نہیں بدلا، عورت کے جسم کی بناوٹ کے حساب سے یہ قانون بدلا نہیں بدلا۔ اب جو عورتیں اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں انہیں توبہ کرنی چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے کہ تمہارے بچے پر کیا اس کا اثر پڑے گا۔ میری بہن میری بیٹی یاد رکھ، جب تک ماں باپ نیک نہیں ہوں گے بچہ نیک نہیں ہو سکتا۔ جب باپ نیک ہوتا ہے ماں نیک ہوتی ہے تب بچے کے اندر نیکی کا اثر پڑتا ہے۔ یاد رکھیں اس بات کو، ذرا غور کریں، دلی ہے اور دلی میں ایک ماں ہے۔ میری بہنیں سنیں، یہ جو بے پردہ گھومتی ہے ان سے انہیں بتا رہا ہوں، ایک میری بہنیں سنیں، رات کا وقت ہے، دلی ہے اور دلی میں ایک بچہ اٹھ گیا، اس نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا، امیاں ماں رو رہی ہے اور بچہ 8 سال کا قریب چلا گیا اور جا کر کے بولا امی آپ رو کیوں رہی تھی؟ ماں نے سلام پھیرنے کے بعد کہا بیٹے تم اٹھ گئے کہاں؟ کہا میں اس وجہ سے رو رہی تھی ابھی میرے ہاتھ میں کیڑا چڑھ گیا۔ کہا پھر؟ کہا جب کیڑا چڑھا تو میں نے سوچا کہ کچھ دنوں کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا اور انتقال کے بعد مجھے قبر میں رکھا جائے گا اور مجھے نیچے کے اوپر تختے لگائے جائیں گے، تختے لگانے کے بعد نیچے قبر میں ڈگتی جاؤں گی، اندھیری قبر ہوگی پر کیڑے آئیں گے، کوئی کیڑا میری ناک میں چڑھے گا، کوئی میرے منہ میں چڑھے گا۔ میرے بیٹے میں عورت ذات ہوں، میں قبر کے کیڑوں کو کیسے برداشت کر پاؤں گی؟ بیٹا آگے جڑ کے بولا میری ماں تو میری ماں بڑی ہے، میں تو بہت چھوٹا ہوں، میں مر گیا تو کیا ہوگا، میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ ماں بولی بیٹے پھر سجدہ کر، اللہ قبر کے عذاب سے بچائے گا۔ بیٹا جب سجدے میں گیا تو ماں بھی سجدے میں چلی گئی اور رو کے بولی میرے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں سے آگے تیرا کام ہے۔ اے میرے پروردگار میرے بیٹے کو قبول کر لے، میں یتیم، میرا بیٹا یتیم ہے، میں بیوہ عورت ہوں، میرے بیٹے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ کبھی اپنے بچوں کے ساتھ نماز پڑھا کرو، کبھی سجدے میں جایا کرو بچوں کے ساتھ، دیکھو عجیب لطف ملے گا تمہیں۔ اللہ اکبر۔ میاں ذرا غور کرے، وہ ماں روز روتی تھی، بچہ بھی روز روتا تھا، بچہ جوان ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، ماں کا وصال ہو گیا، بیٹے کا رنگ پوری دلی پہ نہیں پوری دنیا پہ چڑھا، رنگ چڑھ گیا دلی پوری دنیا پر، بیٹے کا بھی وصال ہو گیا۔ مگر دنیا جا کے دیکھے وہ جو رات کو روتی تھی نا، کوئی جا کر کے دیکھے، کوئی جا کر کے دلی میں بادشاہوں کی عورتوں کے بادشاہ کی عورتوں کے نام و نشان نہیں، ان کی قبروں کے نشان نہیں ملیں گے۔ مگر جو وہ رات کو روتی تھی نا، اس کا مزار دلی میں ایمز کے پاس 3 بیگھہ زمین میں بنا ہوا ہے، ہر ہفتے اس کے مزار پہ میلہ لگتا ہے بدھ کے دن، اس کا نام سیدہ زلیخا المعروف مائی صاحبہ ہے، اس کے بیٹے کا مزار بھی قریب میں ہے۔ دلی میں بادشاہوں کی قبروں کے نشان تو نہیں ہے، مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے، اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے۔ اگر مجھے ڈسٹرب نہ کریں لوگ تو میں تقریر کر جاؤں گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے کہ نہیں؟
ماؤں کو چاہیے، انہیں چاہیے کہ جو بے پردہ، ادھر دیکھیں میاں میں آپ کو بتاؤں عشق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ عشق گھر سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ گھر سے۔ باپ نیک تو بچہ نیک، باپ شریف تو بچہ شریف، ماں شریف تو بچہ شریف۔ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا مولوی 99% اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ بولو ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ 99%۔ کیوں؟ امام غزالی کہتے ہیں اس وجہ سے جب بچہ بولنا شروع ہونا، کتنا ایک سال کا ہو جائے اور جب بولنا شروع ہونا، اور بچہ جب بولنا شروع ہو تو دیکھو اس کے ساتھ بچے سے باپ جب کہتا ہے نا، باپ اسے سکھائے کیا؟ اللہ، کیا اللہ 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 اللہ، تو بچہ کہے گا ابا 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 ابا۔ اب آپ 1 سال کے بچے سے رٹا رہے ہو کو اللہ اللہ، وہ بچہ کہہ رہا ہے ابا ابا۔ امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا تھوڑی ہے، اس سے اللہ کہلواتا ہے، دیکھ تو نے اسے میرا نام سکھایا ہے، میں نے اسے تیرا نام سکھا دیا ہے۔ بچہ نیک ہے میاں، اگر ماں باپ عاشق ہے تو بچہ بھی عاشق ہے۔ بریلی ہے، بریلی میں سودا گران ہے، سودا گران میں 6 سال کا بچہ ہے، اور 6 سال کا بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے، اب باپ قریب آئے تو 6 سال کا بچہ اپنے باپ سے بولا مقدس بچہ، خوبصورت بچہ، ہونہار بچہ، لائق بچہ۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے باپ سے؟ اے میرے ابا یہ بتاؤ کہ بغداد شریف کدھر ہے؟ تو باپ نے بچے کو گود میں اٹھایا، کہا کیوں بیٹے بغداد کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے ابا جدھر بغداد پڑتا ہے میں ادھر پاؤں کر کے سونا نہیں چاہتا، میں ادھر تھوکنا نہیں چاہتا جدھر میرے غوث اعظم کا روزہ ہے، میں ادھر پیٹ کر کے بیٹھنا بھی نہیں چاہتا جدھر میرے غوث اعظم کا روزہ ہے۔ باپ نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بولا یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے میرے بچے کو عاشق کے غوث اعظم بنا دیا، میرا اتنا چھوٹا بچہ ایسا عاشق بن گیا غوث اعظم کا، جب کوئی بچہ پڑا ہوا اسی کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تھا، اسی نے کہا تھا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے کلوہ تیرا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا، تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور دور دورہ تیرا، اس نشانی کے جو سک ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ فرماتے ہیں مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی ہاں وہی نام رضا بندہ رسوا تیرا۔ کہیں فرماتے بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، رس کے بلبل ہے رضا لالا استداق بھی ہے، آپ کا واسق و ذاکر بھی ہے عبد القادر۔ کہیں فرماتے طلب رمو تو کس قابل ہے آغا مگر تیرا کرم کامل ہے آغا، دعا دعا بکتا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے آغا، اور جو کرنو سیر میں عارف نہ پائے وہ تیری پہلی ہی منزل ہے آغا، صحابیت ہوئی بیٹا بیعیت بس آگے قادری منزل ہے آغا۔ فرماتے ہیں جسے ڈھونڈے نہ پائے چاہ والے وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے آغا، اور تنے بے سایہ ذل کبریا ہے تو اس بے سایہ ذل کا ذل ہے آغا، کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا رضا تجھ سے تیرا سائل ہے آغا۔ کسی نے پوچھا ہے بریلی والے 1000 کتابیں کیسے لکھی اتنی کم مدت میں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تھا، آپ نے فرمایا میں نے نہیں لکھی، کہا پھر کس نے لکھی ہے؟ کہا فرماتے ہیں مجھے ذات القادر نے دست عبد القادر میں یوں تھما دیا ہے، چو قلم در دست کاتب، چو قلم در دست کاتب، کہتے غوث پاک لکھتے تھے اللہ اکبر اور میں لکھتا غوث پاک بتاتے تھے اور میں لکھتا جاتا تھا، میں تو غوث اعظم کے ہاتھ کا قلم ہوں، میاں کتنا ذکر کیا۔ کسی نے پوچھا بریلی والے یہ بتا کیا کیا ہے غوث اعظم کا؟ تو کہنے لگے تیری چڑیا ہے، تیرا دانا پانی، تیرا میلہ تیری محفل ہے آغا۔ میاں فرماتے ہیں یہ جو تیری یاد سے ظاہر ہے آغا وہ ذکر اللہ سے قافل ہے آغا۔ اتنا ذکر کیا بریلی والے نے، اتنا ذکر کیا اللہ کی رحمتیں جوش میں آئی، کہا کیا چاہیے احمد رضا؟ تو احمد رضا کیا بولا؟ مجھے غوث اعظم چاہیے، مجھے غوث اعظم چاہیے۔ اللہ کی رحمتوں نے آواز دی احمد رضا سن اب سن، بچہ تو تیرے یہاں پر پیدا ہوگا مگر تو نے اتنا ذکر کیا ہے میرے عبد القادر کا کہ بچہ تو تیرے یہاں پیدا ہوگا مگر شکل تیری نہیں ہوگی، شکل میرے عبد القادر کی ہوگی۔ جب اعلیٰ حضرت کے یہاں بچہ پیدا ہوا اسی کا نام ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم، اسی نے کہا تھا یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ بریلی نہیں ہے، بریلی تو بغداد کا محلہ ہے، بریلی تو بغداد کے کوچے ہیں، بریلی تو بغداد کی گلیوں کا نام ہے۔ بریلی والوں نے کیا کہا پوری زندگی؟ قادری کر قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت اللہ کے واسطے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بریلی سے جب ایک جنازہ نکلا تو اس جنازے کی شان کو دیکھ کر، اس کے رنگ کو دیکھ کر، اس کے ڈنگ کو دیکھ کر، اس کی ہیبت اور اس کے جلال اس کے رتبے کو دیکھ کر کے لوگوں نے یہ نہیں کہا اعلیٰ حضرت کا بیٹا جا رہا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا مفتی اعظم کا نواسا
زور سے بولو. کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو. دل لگا کے بولو ذرا, مسکرا کے بولو سبحان اللہ, مسکرا کے بولو ذرا. میاں جب اپنے گھر میں جس کا بھی ذکر کرو گے بچہ اسی کی طرح ہو جائے گا. گھر میں اگر ناچنے والوں کا ذکر ہوگا تو بچہ ناچنے والا ہوگا, اور گھر میں اگر غوث اعظم کا ذکر ہوگا تو بچہ غوث اعظم کا دیوانہ. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ, مسکرا کے بولو. اب ذرا غور کرو, عمر فاروق اعظم کی بہن, بولو سبحان اللہ, ذرا بولو تو سبحان اللہ. عمر فاروق اعظم کی بہن نے کہا, اے عمر وہ بغیر وہ کتاب بغیر وضو نہیں چھو جا سکتی, تم نہ پاک ہو. عمر کہنے لگے چل مجھے پاک کرا. عمر کی بہن ہاتھوں پہ پانی ڈالنے لگی اور پانی ڈالتے وقت کہتی تھی میرے مالک تو بہتر جانتا ہے کتنا مجھے اس نے مجھے مارا ہے, میرے منہ سے خون نکل رہا ہے, میاں لوتھڑے نکل رہے ہیں, پٹکے کھائی ہے میں بہن نے, مگر گرتے گرتے کہتی ہے میرے مالک اس کے ہاتھ میں دھو رہی ہوں, اس کے ہاتھ دھونا میرا کام ہے, دل دھونا یہ تیرا کام ہے. میرے مالک دل دھونا تیرا کام ہے. میاں بہن نے جب میاں ایک دن پہلے حضور نے دعا کی تھی کیا, عمر بن حشام کو یا عمر بن خطاب کو, ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما, اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی. دعائے محمد میرے نبی پاک کے غلاموں سنو. عمر کے ہاتھ کو دھلایا, دل دھل گیا. عمر بولے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. اقبال کہتا ہے میری بہن تجھے پتا ہے کہ تیرا قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے, کیونکہ جب تو مدینے میں قرآن پڑھتی ہے فاطمہ بنت محمد بن کے, تو تیرا بیٹا کربلا میں نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھ دیتا ہے, اور جب تو مکے میں قرآن پڑھتی ہے فاطمہ بنت خطاب بن کر, تو تیرا بھائی عمر پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا دیتا ہے. بولو ذرا, بولو تو صحیح سبحان اللہ, مسکرا کے بولو سبحان اللہ. شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے ہیں عمر میں اور باقی صحابہ میں یہ فرق ہے کہ باقی صحابہ حضور کے مرید ہیں اور عمر میرے نبی کی مراد ہے. ارے جب مانگنے والے مصطفیٰ ہو اور عطا کرنے والا خدا ہو تو پھر عمر نہیں ملے گا تو کون ملے گا. عمر کو حضور نے مانگا ہے, ذرا زور دو ہاتھ, زور کھول رہی سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سنو, عمر میں اور ہم میں یہ فرق بہت بڑا ہے کہ ہمیں تو شیطان پریشان کرتا ہے مگر عمر شیطان کو پریشان کر دیتا ہے. عمر کے ذکر سے شیطان, دیکھو اگر کسی کا دل نہیں لگ رہا ہو تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں شیطان بیٹھا ہو. ذرا مسکرا کے بولے سبحان اللہ. میں عمر کی بات کرنے چلا ہوں, ذرا آپ دلبر شاہی صاحب نے مجھے دعوت دی, میں حاضر ہو گیا, مگر ذرا رات تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے تو کنفیوز ہو رہا ہوں. ذرا زور سے بولو ذرا سبحان اللہ. دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ اور بولو یہ ختم کر دو, بتاؤ, اور بولو یہ ختم کر دو. مسکرا کے بولو ذرا, کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں, ذرا مسکرا کے بولے سبحان اللہ. ہاں ذرا غور کرے ذرا, عمر کون ہے میاں. اب ذرا دیکھیں ذرا سا ایم ایل اے بن جائے, ایم پی بن جائے تو اس کے نخرے دیکھیں آپ نے نخرے, مگر عمر کون ہے, آدھی دنیا کا بادشاہ. یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں نا بات, انہیں قیامت کے دن حساب دینا ہوگا. دیکھنا اگر یہ حساب نہ دے تو پھر کیا حساب ہوگا. انہیں پتا ہے رات بہت ہو چکی ہے, پھر بھی اپنی چونچے ضرور لڑائیں گے بیٹھ کے. انہیں شرم نہیں آتی اس بات پر کہ کم سے کم آئے ہو تو انسان نہیں بن سکتے تو کم سے کم خاموش ہی رہو. داد نہیں دے سکتے تو پریشان تو مت کرو نا کسی کو. توجہ ہے کہ نہیں؟ غور کریں میری بات پر اور توجہ کریں. اب ذرا سا آدمی ذرا سا علم مل جائے نا, ذرا سا مرتبہ ایسے بلاتا ہے, اے ادھر آؤ, یہ ابلیس کا لہجہ ہے, ادھر آؤ, یہ کام کرو, یہ کام کرو. یہ ابلیس والا لہجہ ہے, مومنوں والا لہجہ نہیں ہے. مومنوں والا لہجہ نہیں ہے, مومنوں والا لہجہ نہیں ہے. عمر کون ہے میاں؟ عمر آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں. تھوڑا اس کا ای کو کم کر سکتے ہیں تو کر دیں. ذرا غور کریں, آدھی دنیا کے بادشاہ اور کیا کر رہے ہیں میاں؟ صبح کوٹنے کے بعد مشکیزہ لیتے ہیں, رسی لیتے ہیں, اس کے بعد رسی نکالنے کے بعد نا وہ پانی جو ہے نا پانی بھرتے ہیں, اور پانی بھرنے کے بعد چل دیتے ہیں, اور ایک کے گھر پانی بھر کے مشکیزے میں, دوسرے کے گھر, تیسرے گھر, 4 گھر, 5 گھر, 6 گھر, اور دھوپ جب نکلنے لگتی ہے تب تک پانی بھرتے ہیں. کوئی کہتا ہے امیر المومنین آپ کی پریشانی اٹھاتے ہیں, لائیے ہم پانی بھر دیتے ہیں. کہتے قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو کہ جو آج اٹھانے آئے ہو. اللہ اکبر. پھر پانی بھر کے پھر لوگوں کا سودا لا کر کے دیتے ہیں. کسی نے پوچھا آپ کس کے گھر پانی بھرتے ہیں؟ فرمانے لگے مدینے میں کچھ بیوہ عورتیں ایسی جن کا کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے تو میں ان کے گھر پانی بھرتا ہوں. میں ان کے گھر پانی بھرتا ہوں. آپ سودا کس کا لاتے ہیں؟ فرمایا کچھ عورتیں ایسی ہیں جو بیوہ ہیں,
اور کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی شوہر جنگ پہ جا چکا ہے، ان کا کوئی سودا لانے والا نہیں ہے، میں ان کے سودے لا کے دیتا ہوں. آج اپنے گھر میں مجال ہے سودا لا دے آدمی، ہمت ہے اس کی سودا لا دے. کہاں اس کے پاس اتنا وقت ہے جو وہ سودا لے کر کے آئے؟ تکبر بڑا ہے اسے تو غرور بڑا ہے. آپ دیکھتے نہیں پہلے کیسے لوگ تھے بھائی، وہ کیسے تھے؟ رخصت ہو گئے دنیا سے، اپنا صلہ بھی لے گئے. کیسے لوگ تھے وہ؟ حضرت عمر فاروق اعظم پھر اس کے بعد مسجد میں جا کے جھاڑو لگاتے ہیں، صفے بچھاتے ہیں. مجال ہے جو کوئی آ کر کے سب بچا دے، مسجد میں آ کے کہتا ہے امام صاحب سب نہیں بچھی، امام صاحب جھاڑو نہیں لگی. کوئی آپ بھی تو لگا سکتے ہو نا جھاڑو. ایک بابا فرید الدین کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضور بات یہ، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بولو. حضور بات یہ، مجھے مسئلہ میرے ساتھ یہ ہے حضور کہ میرا دل سخت ہو گیا، آپ کی تقریر سنتا ہوں تو دل پہ اثر نہیں ہوتا. پہلے لوگوں کے دل پہ اثر نہیں ہوتا نا تو وہ کہتے تھے ہمارا دل خراب ہے، اب کہتے ہیں کہ نہیں وہ تقریر ٹھیک سے نہیں ہو رہی. کہنے لگا آپ کی تقریر کا میرے دل پہ اثر نہیں ہوتا، میرا دل میلا ہو گیا ہے. تو بابا فرید الدین نے نہیں فرمایا یہ پڑھ لینا وہ فرمایا، آپ نے فرمایا ایسا کرو، آپ نے فرمایا ایسا کرو، آپ نے فرمایا کہ مسجد میں جھاڑو لگایا کرو. کہ حضور اس سے دل کا کیا مطلب ہے؟ کہ دل کا مطلب یہ ہے تو اللہ کا گھر صاف کر، اللہ تیرے دل کو صاف کر دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. توجہ، کوئی بات نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. میں اپنے اللہ کے حوالے کرتا ہوں، بات آگے بڑھا. میری طرف دیکھیں، حضرت عمر فاروق اعظم کتنے عام انسان بن کے رہتے ہیں. کیکڑ کے پیڑ کے نیچے پتھر پہ سر رکھ کے سو گئے. کسی نے دیکھ کے کہا واہ رے عمر انصاف کر کے سویا ہے تو کہاں نیند آ گئی. آج تو لوگ گولیاں کھا کے سونا چاہتے ہیں تو نیند نہیں آتی. عمر فاروق اعظم کون؟ راتوں کو جو چوکی داری کرتے ہیں مدینے کی. علماء نے لکھا ہے کہ ایک عورت رو رہی تھی اپنے گھر میں. حضرت عمر اس کے دروازے پہ جاتے اور فرماتے کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا تمہیں کیوں بتائیں، تم دونوں. ڈانٹا لگا ہوا ہے حضرت عمر کے. اور میں دروازہ تو کھولیے، بتا رو کیوں رہی ہے؟ دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد بولی میں عمر کے لیے کوئی دعائے خیر نہیں کروں گی، میں عمر کو رو رہی ہوں. عمر سے تیرا کیا مطلب؟ عمر کیوں رو رہی ہے؟ کہا میں بیوہ عورت ہوں، میرا بچے نہیں ہے، میرا آدمی مر چکا ہے، میں 3 دن سے بھوکی ہوں. میں عمر کے لیے اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ کچھ دنوں کے بعد مر کے حضور کی جب میں قبر میں جاؤں گی، حضور جلوہ فرما ہوں گے تو حضور سے عرض کروں گی یا رسول اللہ میں 3 دن تک بھوکی رہی تھی عمر کے دور میں، حضور سے شکایت کروں گی. وہ جو آدھی دنیا جس کے نام سے کانپتی نہیں تھی نا، جس کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ اور شاہ کانپ جاتے تھے، وہ میاں ایک عورت کے نام، ایک عورت کی دھمکی سن کے کانپنے لگے، اس کی بات سن کر کے کانپنے لگے. حضرت عمر فاروق اعظم جب کانپے اور کہنے لگے اسے پتا تھوڑی عمر کو کہ وہ تجھے تیرا یہ حال ہے، تو بھوکی ہے، عمر کو اس کی کیا خبر؟ تو وہ عورت بولی جب عمر خبر نہیں رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے؟ جب خبر نہیں رکھ سکتا تو حکومت کیوں کرتا ہے؟ حضرت عمر آگے بڑھے، بولے ابھی آیا، 1 منٹ ٹھہر جا. گئے، جا کر کے کھانا لے کر گئے، کھانا دیا. وہ عورت بولی سردیوں کے دن تھے، بولی چل پانی بھی ذرا گرم کر دے، نیک آدمی لگتا ہے. حضرت عمر پانی اس کے گھر میں چولہا جلا کے گرم کرنے لگے. وہ گیس تو تھا نہیں، پہلے آپ نے چولہا جلایا پھر پانی. اس نے کہا چل میرے گھر میں ذرا جھاڑو واڑو بھی لگا دے. یہ سارے کام کر کے حضرت عمر فاروق اعظم آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد اس عورت سے بولے، اس نے کھانا کھا لیا نا، تو اس سے بولے چل اب ایسا کر مجھے عمر کو معاف کر دے، عمر کو خبر نہیں تھی تیری. سبحان اللہ. آج مجال ہے کوئی کسی سے معافی مانگ لے. 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا تو میں کہہ رہا تھا بھائی معافی مانگو، ختم کرو، تو کہہ لگا اس سے کو یہ معافی مانگے. بولا نہیں اس سے کو. دونوں میں جھگڑا ہونے لگا اس کی بات پہ یہ معافی مانگے. میں نے کہا تم دونوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو لو میں نہ مانگ لیتا ہوں آپ دونوں سے معافی. اب تو میاں سگی ماں سے بندہ معافی نہیں مانگتا. ایک جگہ میں فاتحہ میں گیا تو اس کی ایک عورت نے مجھے کمرے میں بلا کے کہنے لگی، بوڑھی تھی، کہنے لگی سید صاحب یہ میرا بیٹا ہے جو اتنی بڑی فاتحہ نیاز کرا رہا ہے، اس سے کم سے کم 1 ہفتے میں 100 روپے مجھے بھی تو دے دیا کرے. کہنے لگی اس کا باپ جب زندہ تھا میں پان کھاتی تھی، جیسے اس کا باپ مرا ہے اس نے کہا کہ آج کے بعد پان مت کھانا تم، میں تمہارے پان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا. اور کہنے لگی یہ چپکے چپکے جو ہے نا سید صاحب، یہ چپکے چپکے نا وہ لے کے آتا ہے پھل.
چپکے میٹھا لے کے آتا ہے اور پھر اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو دے دیتا ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. آپ اس سے کہو کہ یہ کھلایا نہ کرے, کم تھوڑا بہت مجھے دے دیا کرے, نہ دیا کرے تو مجھے بتا دیا کرے. کیا میں اس کی دشمن ہوں؟ یہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے. میں کہتا ہوں یار غیرت اور شرم نہیں آئی یہ کرتے ہوئے؟ ماں کے ساتھ یہ مسئلہ کرتے ہو کہ ماں دیکھ رہی ہے بیوی کے لیے دنیا بھر کی چیزیں خریدی جا رہی ہیں, میاں بیوی کے لیے کئی جوڑی کپڑے بن رہے ہیں. ماں سے عید کے دن بھی نہیں پوچھا جا رہا ہے ماں تیرے لیے ایک جوڑی عید کے دن کپڑے بنا دوں, چونکہ وہ کہتی نہیں ہے نا, کبھی ماں کا کوئی پوچھتا ہی نہیں. ماں سے چھپ کے کھانے لے جانے والے. وہ سن تو امی عائشہ فرماتی میرے دروازے پہ ایک عورت آئی, میں نے دروازہ کھولا, اس نے کہا میں بھوکی ہوں, میرے 2 بچے ہیں. آپ نے دروازہ کھول کے فرمایا, وہ کہنے لگی مجھے کچھ کھانے کو دے دو. امی عائشہ فرماتی میرے گھر 3 کھجور تھی, میں نے اسے تینوں دے دی. اس نے ایک بچے کو 1 کھجور کھلائی, دوسرے بچے کو دوسری دی, اور تیسری اس نے اپنے منہ میں رکھنے والی تھی اور منہ میں رکھ لی. تو بچے اپنی کھا کے ماں کی طرف دیکھنے لگے, اور ماں کو بھوکی نظروں سے جب بچوں نے دیکھا تو ماں نے اپنے منہ سے کھجور نکالی اور اس کے 2 ٹکڑے کیے. ایک کھجور ایک منہ میں دے دی, دوسرے کے منہ میں دے دی. امی عائشہ فرماتی یہ دیکھ کر کے میں رونے لگی. نبی پاک تشریف لائے, سرکار دو عالم نے فرمایا عائشہ تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے آج ایک ماں کو دیکھا, اس کی ممتا نے مجھے رلا دیا. کیا ہوا عائشہ؟ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ میں نے 3 کھجوریں دی تھی, بھوکی آئی تھی, کہتی تھی کئی دن کی بھوکی ہوں. اس نے 1 کھجور ایک بچے کو دے دی, دوسرے کو دے دی, پھر اس کی 1 کھجور رہ گئی, اس نے اپنے منہ میں رکھی, وہ کھانے والی تھی تو ایک بچے نے دوسرے بچے سے کھا لی اور دونوں بچے ماں کی طرف دیکھنے لگے. جب ماں کی طرف دیکھا تو ماں نے اپنے منہ سے کھجور نکالی, 2 ٹکڑے کی, ایک کے منہ میں دے دی, دوسرے کو منہ میں دے دی. اللہ اکبر, ذرا توجہ کریں. امی عائشہ فرماتی یہ سب دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور نے فرمایا اللہ نے اسی وجہ سے تو مرتبہ عائشہ اتنا بڑا ماں کا بنا ہے. میں بتاؤں ماں ایک بار چلی جائے تو دوسری بار ماں نہیں ملتی, سوائے ٹھنڈی مٹی کے رونے کے اور کچھ نہیں ملتا. یاد رکھو ماں ہوتی ہے, ماں اگر ماں ہوتی ہے باپ ہوتا ہے. ایک آدمی کہنے لگا میرے باپ نے مجھے بے دخل کر دیا, سید صاحب میرے لیے دعا کر دے. میں نے کہا تم نے ضرور کوئی ستایا ہوگا. کہ میں نے نہیں ستایا, میرے باپ نے مجھے بے دخل کر دیا. میں نے کہا تمہیں عید پہ اس بار اپنے باپ سے عید ملنی ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تمہیں عید ملوں گا, مگر وہ ملے گا نہیں. اپنے ابا سے کہا عید ملوں گا, بولے نہیں ملوں گا. میں نے کہا چل ابا عید مل لے, عید کا دن ہے. وہ مجھے بار پیچھے کرتے رہے, میں نے زبردستی دبا لیا, مگر جب دبا کے میں نے اپنے باپ کے سینے سے سینہ لگایا کچھ دیر تو وہ ہٹاتا رہا, مگر جب میرا سینہ میرے باپ کے سینے سے لگا تو میرا باپ پھوٹ کے رویا. میں نے کہا ابا آج سے پہلے آپ کو اتنا روتے نہیں دیکھا تھا. تو میرا باپ کہنے لگا بیٹے آج سے پہلے تو نے اتنی عزت بھی تو نہیں دی تھی مجھے, تو نے مجھے ہمیشہ تکلیف دی. تو یہ سمجھتا ہے میری دولت میرا سب کچھ ہے, مگر میرے لیے تو سب کچھ ہے. میں نے مزدوریاں کی ہیں تاکہ تجھے میں پال سکوں. اے میرے بیٹے میرے دل پہ بہت برا اثر تھا تیری بدتمیزی کا. میرے بیٹے میرے بیٹے میں رات تو سویا نہیں کہ تو سوتا رہے. اے میرے بیٹے میں دھوپ میں چلتا رہا کہ تیرے سر پہ کبھی دھوپ نہ آئے. میرے بیٹے میں رات میں میرے بیٹے میں برسات میں بھیگتا رہا کہ تاکہ تیرے اوپر کوئی آنچ نہ آئے. مگر تو جوان ہوا, میں سمجھتا تھا میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہے, مگر تو نے مجھے ستانا شروع کر دیا تھا. تو نے بیٹے اتنی عزت مجھے کبھی نہیں دی. مجھے آج عزت میں محبت میں رونا آ گیا ہے. بیٹا کہنے لگا میں بھی بہت لوگوں سے عید ملاؤں, مگر سید صاحب آج تک باپ سے عید نہیں ملا تھا. آج ملاؤں تو پتا چلا ہے کہ دوستوں کو ٹائم دینا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا باپ کو ٹائم دینا ضروری ہے. میں آج باپ کا مطلب سمجھا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بار باپ چلا جائے تو پھر ٹھنڈی مٹی سے رونے کا کوئی فائدہ نہیں. ماں چلی جائے تو ٹھنڈی مٹی سے رونے کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ اکبر. بابا فرید کہتے ہیں اپنے باپ کا تلوہ بغیر کسی کپڑے کے چوم لینا 7 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. اللہ اکبر. مگر تکبر اگر ختم ہوتا تو آپ اپنی بہن سے بھی معافی مانگ لیتے, اپنے باپ سے بھی معافی مانگ لیتے, مگر تکبر بہت ہے. عمر کہتے ہیں ایسا کر میں نے تیرا سام کام کر دیا, اب تو عمر کو معاف کر دے. وہ عورت بولی عمر کو معاف نہیں کروں گی, تیرے لیے دعا کروں گی. اب کر دینا معاف عمر کو. عمر کو تیرے بارے میں پتہ نہیں تھا, جب آپ نے زیادہ کیا تو عورت بولی ٹھیک ہے معاف کیا. عمر بولے لے لکھ کے دے دے, لے لکھ کے دے دے. عمر میں لکھ کے دے دے. وہ بولی میں لکھنا نہیں جانتی ہوں, تم لکھ لو میں دستخط کر دوں گی.
کی. حضرت عمر نے لکھا ایک عورت ناراض ہو گئی تھی, عمر نے اسے منا لیا ہے اور اس کے دستخط کروا رہے تھے کہ حضرت علی آ گئے اور حضرت حذیفہ آ گئے. کہنے لگے امیر المومنین آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں اور ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے. عورت بولی کون ہے امیر المومنین؟ کہا یہی تو امیر المومنین ہے. کہا یہ عمر ہے. کہاں؟ میاں آگے بڑھ کے عورت بولی اب تو مجھے بھی تو معاف کر دے عمر, یہ بتا میں تجھے سمجھ نہیں پائی, میں نے اپنے گھر میں تجھ سے جھاڑو تک لگوا لی. عمر میں نے اپنے گھر میں تجھ سے کتنے کام کرائے, میں نوکروں کی طرح تجھے بلا رہی تھی, تو مجھے بھی تو معاف کر دے. عمر کہنے لگے عورت تو پریشان مت ہو, تجھے یہ سوچنا چاہیے کہ تو کہاں پہ رہتی ہے, تم مدینے میں رہتی ہے. اگر تم مدینے میں پریشان رہے گی تو میں حضور کو کیا جواب دوں گا جا کر کے. پھر حضرت علی کے ہاتھ میں وہ خط دیتے ہیں, کہتے علی مجھے لگتا ہے میرا انتقال پہلے ہوگا, تمہارا بعد میں ہوگا, یہ پرچہ رکھ دو اور میری سینے پہ رکھ دینا. جب میں مر جاؤں کفن میں, حضور آئیں گے قبر میں, پوچھیں گے عمر کیسی حکومت کی, تو میں اپنا پرچہ آگے بڑھا کے کہوں گا یا رسول اللہ ایک عورت ناراض ہو گئی تھی, میں اسے بھی منا کے آیا ہوں یا رسول اللہ. یار ذرا غور تو کرو, جب عشق ایسا ہو تو معافی مانگنے میں بندہ دیر نہیں کرتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب عشق ایسا ہو تو معافی مانگنے میں بندہ دیر نہیں کرتا. نہیں کرتا. وہ پرچہ, وہ رقعہ, وہ خط حضرت عمر نے اپنے سینے پہ رکھوایا. اللہ, آج کوئی معافی مانگتا ہے؟ اللہ سے معافی مانگتے ہیں, چلو چھوڑو. جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں اتنے, یار عمر نے ایسی حکومت کی ہے, تم مرتبہ تو دیکھو, تم مدینہ دیکھنے کے لیے ترستے ہو اور عمر مدینے والے کے برابر میں لیٹا. بھائی بیٹھ کے سن لو بھائی, بڑے پریشان کرایا آج مجھے. شاید 20-25 دن کے بعد, وہ 20-25 دن کے بعد اتنا پریشان ہوا ہوں گا. کوئی ادھر سے بول رہا ہے, کسی کی ادھر سے آواز آ رہی, مگر میں بھی تو لگا تھا اپنے کام میں. میں نے کہا اپنی بات پوری کر دوں, اور لوگوں کو کسی کے سمجھ میں آئے گی تو ٹھیک ہے, نہیں آئے گی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں, بات تو میں پوری کر ہی رہا ہوں. میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں, میری بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں, آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں, کب توبہ کریں گے؟ گناہ تو بہت کر لیے, توبہ کب کریں گے؟ آخری روایت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی, حسن کی ملکہ, حسین بہت تھے, مگر ایسی حسینہ نہیں تھی. جو اسے دیکھتا تھا, علماء نے لکھا ہے ایک بار جو دیکھتا تھا دوسری بار ضرور دیکھتا تھا, ایسا حسن سے نوازا تھا قدرت نے اسے. اس نے اپنے حسن کا غلط استعمال کیا, اپنا وہ بدترین ہو گئی, بدتمیز ہو گئی, خراب ہو گئی, اور خرابی کے بعد اس نے کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے غلاموں ذرا سنو, اس نے کیا کیا؟ اس نے کوٹا کھول لیا, اور کوئی ایسا نواب نہیں تھا جو اس کے یہاں پہ حاضری نہیں کرتا تھا. اس نے بڑی مہنگی فیسیں لی لوگوں سے اور برباد کر دیا لوگوں کو. بڑا محل بنایا, محل کا بڑا دروازہ بنایا, اس محل میں بیٹھتی تھی خوبصورت بن کے, اور دن میں رات طے کرتی تھی, کسٹمر جو ہے وہ نکی کرتی تھی, اور رات کو کسٹمر کو اپنا ٹائم دیتی تھی. اتنی بڑی فائشہ تھی وہ. ایک دن ایک نیک آدمی ادھر سے گزر کے جا رہا تھا, تو اس نے اس پہ نظر پڑی نا, تو کہتے ہیں نا نظر ہوتی ہے, جیسی ہی پڑی وہ بھی اپنا دل سنبھال نہیں پایا. حالانکہ تھا تو اللہ کا نیک بندہ, راتوں کو عبادت کرنے والا, مگر نظر کام کر گئی. نظر ایسا دل پہ کام کری میاں کہ وہ 1 مہینے تک سجدے میں کہتا تھا اللہ اسے بچا لے نظر سے, مگر نظر دل میں گھس گئی, ہٹائی نہیں دماغ سے اس کا خیال ہے. مجھے دل پہ ثانی فرماتے ہیں زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے. آنکھیں دیکھتی ہیں, دل پسند کرتا ہے, اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے. اور زنا ایک ایسا عمل ہے, اس کا بدلہ ہے, یہ مکافاتی عمل ہے. جو کرتا ہے اس کی بہن بیٹی سے اس کا بدلہ ہوگا. جو زنا کرتا ہے وہ بدترین کام کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب بندہ زنا کرتا ہے ایمان اس کے اندر سے نکل کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی میں, اللہ فرماتا ہے اگر میں زانی کو معاف بھی کر دوں گا تو میں جنت میں اسے اپنا دیدار نہیں کراؤں گا. ایک حکیم اپنے گھر آیا تو اس کی بیوی بولی کون سا گناہ کر کے آیا حکیم؟ دروازہ نہیں کھولوں گی, صحیح بتا. کہنے لگا کوئی گناہ نہیں کر کے, دروازہ نہیں کھولوں گی, صحیح بتا. بولا تجھے کیسے پتا؟ ایک عورت کا ہاتھ پکڑ رہا تھا نا بھی تو اچھا لگا, تو تھوڑی دیر ہاتھ پکڑے رہا. پھر مجھے خیال ہے اللہ دیکھ رہا ہے, میں نے ہاتھ چھوڑ دیا. بس یہی پوچھ رہی تھی, تیرے یہاں جو 40 سال سے کام کرتا ہے نا وہ نوکر, اس نے آج میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا. میں سمجھ گئی میرے آدمی نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہے, جو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے. بدترین کام ہے یہ, بدترین زنا کا کام. آج کل راتوں کے وقت میں ذرا غور کرو, توجہ کرو. وہ آدمی اپنا سب کچھ بیچ کے اس کی فیس کے پیسے اکٹھے کر پایا, اس کے اجرت اور اس کے 5
بولا یہ تمہارے پیسے ہیں، مجھے بتاؤ کون سے دن آنا ہے جب سے تمہیں دیکھا ہے راتوں کو نیند نہیں آتی؟ اس نے کہا جنید بغدادی غوث اعظم کے مشائخ میں ان کا نام ہے، حضرت جنید بغدادی سے کہتے ہیں سری سختی بیٹے میں نماز جب پڑھتا ہوں جنید تو نیت کرتا ہوں، تو نیت کرنے سے پہلے میں تصور کرتا ہوں کہ جیسے کعبے کو دیکھ رہا ہوں، تو کہتے ہیں چونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اب میں جب بوڑھا تصور کرتا ہوں تو مجھے اللہ کے فضل سے کعبہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں دوسرا میرا تصور یہ ہوتا ہے نماز کی حالت میں کہ میں حالت نماز میں پل صراط کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں، نیچے جہنم میں ہو سکتا ہے کہ کٹ کے نیچے کو گر جاؤں، اور تیسرا میں یہ خیال کرتا ہوں کہ جب میں نے سجدے میں سر رکھا ہے تو میرے اوپر اسرائیل کھڑے ہیں، ہو سکتا ہے جیسے ہی میں اپنا سر اوپر اٹھاؤں گا میری روح نکال لی جائے گی۔ پھر میں یہ کہتا ہوں میرے مالک ہو سکتا ہے عصر کے بعد کہتا ہوں میرے مالک ہو سکتا ہے مغرب نہ مل پائے، پھر یہ کہتا ہوں کہ مالک میں عشاء کے بعد کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ رب مجھے فجر نہ مل پائے۔ کتنے ایسے تھے جو فجر سے نماز مغرب کی فجر سے عصر کی ظہر کی نماز نہیں پڑھ پائے، کچھ ظہر سے عصر کی نماز نہیں پڑھ پائے، تو پھر میں کہتا ہوں میرے مالک کمزور انسان ہوں، ہو سکتا ہے آخری میرا سجدہ ہو، اس کو قبول کر لے۔ کہتے پھر میں کانپتا ہوں اور روتا ہوں اور سجدے میں رونے لگتا ہوں، اس کے باوجود مجھے یہ خیال نہیں کہ میری نماز قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ حضرت امام غزالی حدیث لے کر کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے استنجا فرمایا اور نبی پاک کو وضو کرنا تھا، اچھا جو 12-13 قدم دور پانی تھا، کہتے ہیں حضور نے وہی تیمم کر لیا۔ تیمم ہوتا ہے مٹی سے، اور تیمم تب ہوتا ہے جب پانی نہیں ہوتا ہے، اور جب پانی موجود ہو تو تیمم نہیں ہو سکتا۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پانی تو 12-13 قدم دور ہے، آپ نے یہ تیمم کیوں کر لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میرے چچا مجھے وہاں تک پہنچنے کی امید نہیں ہے کہ کیا پتا میں 15 قدم چل پاؤں گا کہ نہیں چل پاؤں گا، تو میں نے تیمم اس وجہ سے کر لیا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو لوگوں، کیا ہم میں کوئی اس لائق ہے کہ ابھی موت آ جائے تو کہ اس کا بیگ تیار ہو؟ سفر کے لیے تو بیگ تیار کیا ہے، کیا موت کے لیے بھی بیگ تیار کیا ہے؟ بتاؤ کبھی سوچا ہے کہ اگر آج ہی موت آ جائے تو اس لائق ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکو گے؟ میں اس لائق ہوں؟ کتنے گناہ کرتے کرتے، کتنی بدنگاہی کرتے کرتے، اللہ اکبر، وقت اسے دینا چاہیے تھا، وقت اسے وقت کا صحیح سے استعمال کرنا چاہیے تھا، مگر وقت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ نوجوانوں سے پوچھو، ذرا غور تو کرو کہ تم اپنا وقت کہاں خرچ کرتے ہو؟ تو آج آپ رات میں 1:30 بجے بیٹھے ہو، آپ کو لگتا ہوگا بہت بڑی بات ہے، مگر امی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب پورا مدینہ سو جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سرکار دو عالم نماز میں کھڑے ہوتے تھے، اور پھر نبی پاک اتنا لمبا قیام کرتے تھے، یعنی نماز میں اتنا لمبا کھڑا ہوتے تھے کہ حضور کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، اور پھر جب رات کو پورا مدینہ سو جاتا تھا تو سردیوں کی راتوں میں میرے نبی پوری رات روتے تھے۔ امی عائشہ سے پوچھا کتنی روتے تھے؟ فرماتی حضور کی آنکھیں سوج جاتی تھی۔ میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے۔ کہا پھر کتنے آنسو گرتے تھے؟ کہا اتنے آنسو گرتے تھے کہ گھر کے باہر کو آنسو نکل جاتے تھے۔ اللہ اکبر، یا کچھ حجاج بیٹھے ہوں گے عرفات کے میدان میں دعا مانگنا سنت ہے نبی ذی الحجہ کو۔ میں جب 2017 میں گیا تو میں نے آدھا گھنٹے دعا مانگی، اتنا تیز دھوپ تھی، ایک تو سر پہ کوئی ٹوپی بھی نہیں تھی اور سایہ بھی کوئی ہوتا نہیں ہے وہاں پر۔ امیاں بغیر ٹوپی کے بعد دعا مانگی، آدھا گھنٹے میں احرام کی حالت میں میرے ہوش خراب ہو گئے، دھوپ کی تپش سے پھر میں خیمے میں آ گیا، اور پھر 2019 میں جب دوسرا حج کرنے گیا تو پھر میں نے دعا مانگنا شروع کی، 45 منٹ کھڑا رہا، 45 منٹ کے بعد کئی لوگ بے ہوش ہو گئے۔ ہم خیمے میں آئے تو گرمی کے مارے برا حال تھا، اندر اے سی تھا، اور اے سی کے بعد اللہ اکبر اندر ٹھنڈے شربت رکھے تھے، مگر پھر ایک حدیث یاد آئی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آخری حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں میرے نبی پاک نے دعا مانگنا شروع کی تھی، اور کیسے دعا مانگتے تھے؟ میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے اور دھوپ کے عالم میں تپتی ہوئی دھوپ میں چلاتی ہوئی دھوپ میں میرے نبی نے دعا مانگنا شروع کی ہے، اور امت کے لیے دعا شروع کر دی میرے حضور نے، اور دعا مانگتے مانگتے 1 گھنٹا ہو گیا، حضور نے دونوں ہاتھ سینے سے لگا لیے، اور لگانے کے بعد حضور سسکنے لگے، پھر 2 گھنٹے 3 گھنٹے نہیں 4 گھنٹے نہیں، لگاتار 6 گھنٹے حضور امت کے غم میں روتے رہے، کہتے رہے مالک میری امت کو بخش دے۔ 6 گھنٹے لگاتار دھوپ میں کھڑے ہو کر جس نبی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہیں ہم لوگوں کے لیے دعا مانگی ہے، کبھی تو یہ سوچ کے لرز جایا کر انسان کہ تو حضور کو بعد میں یاد کرتا ہے، حضور تجھے پہلے یاد کرتے ہیں۔ ذرا سوچ تو میرے بھائی کہ تو نے سب کو ٹائم دیا، کبھی تو نے نبی کو بھی ٹائم دیا۔ نوجوان یہ بتا کہ تیری زندگی کے کتنے گھنٹے یوٹیوب میں خرچ ہو
ہوتا, تجھے تکلیف نہیں ہوتی, تیرا دل نہیں گھبراتا. کیا وجہ ہے کہ تو انسٹاگرام بھی دیکھ لیتا ہے, کیا وجہ ہے کہ تو یوٹیوب پر فلم بھی دیکھ لیتا ہے 3 گھنٹے, مگر تو 10 منٹ نماز نہیں پڑھ سکتا. کبھی تو نے یوٹیوب کھولنے سے پہلے یہ سوچا کہ اس نبی پر میں 100 مرتبہ درود پڑھ لوں جس نے راتوں رات میرے لیے دعائیں مانگی ہیں, جس نے غار حرا میں پتھر پہ سر رکھ رکھ کے میرے لیے دعا مانگی ہے, مگر آج وقت تو برباد کیا جا رہا ہے کائے میں, فیس بک میں, انسٹاگرام میں, یوٹیوب میں ڈاٹا فری ہے, تو کیا زندگی بھی فری ہے؟ کیا کیا جا رہا ہے ذرا غور تو کریں, کیا لگایا جا رہا ہے؟ مسلمان لگ کے لگا رہے ہیں کیا اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات, اور مسلمان لڑکوں کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ لڑکیاں آدھے کپڑوں میں ناچنے والی لڑکیاں مسلمان لڑکوں کے موبائل پہ, اور مسلمان یہ بتانا چاہتا ہے کل تک میرے حالات ٹھیک تھے, آج میرے حالات یہ ہیں کہ میرے موبائل پہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں, مسلمان لڑکیاں اپنے اسٹیٹس لگا رہی ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ, مجھے بتائیں اسٹیٹس کیوں لگایا جاتا ہے؟ امیہ جس لڑکی کا نام فاطمہ ہے, جس لڑکی کا نام عائشہ ہے, جس لڑکی کا نام خدیجہ ہے, جس لڑکی کا نام رابعہ ہے, وہ اپنی تصویر لگاتی ہے یوٹیوب پر, وہ اپنی تصویر لگاتی ہے فیس بک پر, وہ اپنے فالوور بڑھانے کے لیے تصویر لگاتی ہے. نیند پر ہے نا, آتی ہے موبائل کے سامنے, کہتی ہے فیس بک پہ یا انسٹاگرام پہ میرے فالوور بڑھ جائیں. میں ان تمام لڑکیوں سے گزارش کرتا ہوں جنہوں نے عائشہ اور فاطمہ اور خدیجہ نام رکھ کے یہ بدتمیزی شروع کی ہے, ان سے گزارش ہے یا تو اپنا نام بدلے یا اپنا کردار بدلے. ایک کام کرے, یا تو اپنا نام بدلے یا اپنا کردار بدلے. اور ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں, یہ کیا بھیک سی مانگتے ہو؟ مجھے لائک کر دو, مجھے سبسکرائب کر دو, مجھے لائک کر دو, میرے بٹن دبا دو. یہ کیا بدتمیزی کرتے ہو؟ پہلے مسلمان اللہ کے سامنے اسٹیٹس لگاتا تھا, یاد رکھ اگر پوری دنیا لائک کرے گی پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, اگر ایک لائک میرے رب نے کر دیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی. مگر آج کسی کو فکر نہیں موت کی, اور سب موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ کہاں پر خرچ کر رہے ہیں اپنا؟ یہ جو ہے نا, یہ جیت جائے گا, یہ میرا لیڈر ہے, یہ جیت جائے گا, یہ میرا لیڈر ہے, یہ فلاں نیتا میرا لیڈر ہے. جو قوم اپنے لیڈروں کو بھلا کر دوسری قوم کے لوگوں کو اپنا لیڈر مانتی ہے, اسے برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. یہ میرا قائد ہے, یہ میرا نیتا ہے, یہ میرا رہنما ہے. مجھے بتاؤ کوئی ایسا رہنما ہے جس کا دامن تھام کے تم قسم کھا سکو کہ اس نے کوئی گھوٹالا نہیں کیا, اس نے کوئی بے ایمانی نہیں کی, اس نے کوئی برا کام نہیں کیا؟ پھر تم کیوں نے اپنا رہنما مانتے ہو؟ تمہارے پاس رہنما نہیں ہے کیا؟ تمہارا دنیا میں ایک ایسا رہنما گزرا ہے جس نے 10 سال حکومت کی, 10 سال میں اس نے 1060 شہر فتح کیے, یعنی اس کے دور حکومت میں 3 دن کے اندر ایک شہر فتح ہوتا تھا, اور اس نے 10 سال کے اندر 4000 مساجد تعمیر کروائی, یعنی اس کے دور حکومت میں روز 3 مسجدیں بن کے تیار ہوتی تھی. ایک کربٹ لی تو قیصر کو برباد کر دیا, دوسری کربٹ لی تو کسرا کو برباد کر دیا. اس کے بارے میں کھڑے ہو کر مائیکل ہارٹ نے کہا تھا کہ مجھے کہنے نہیں دیا جائے امریکہ کے اندر اگر دنیا میں 1 سال عمر اور زندہ رہ جاتا تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کے اور کچھ نہیں ہوئی. جس کا رہنما نہ ہو وہ دوسروں کو اپنا رہنما بنائے. بھول گئے اپنی تاریخ کو؟ ذرا بولو, دیکھو رات ہو گئی ہے, بول کے سنو. اگر آپ بولو گے نہیں, واصف علی واصف فرماتے ہیں سننے والوں کے کان بولنے والے کی زبان کو تیز کرتے ہیں. رات کا ایک تو وقت ہے, میں نے تقریر تو شروع کر دی ہے, اب آپ نے سن کے بتانا ہے. میں حضرت عمر کی بات کرتا ہوں, وہ عمر جس کے آداب پہ شہدہ فخر, اس خدا دوست حضرت میں لاکھوں سلام. ہندوستان جب آزاد ہوا تو گاندھی جی ممبر سیاست پہ چڑھے, اور چڑھنے کے بعد بولے اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ کسی دیوی دیوتا کو اپنے کردار میں رکھو تو تم برباد ہو جاؤ گے. میں کسی دیوی دیوتا کا نام نہیں لوں گا, اگر ہندوستان کو آگے لے جانا ہے تو اپنے سامنے عمر کا کردار رکھنا. بولو تو صحیح طرح سبحان اللہ.
کس کا کردار رکھنا بولو. امی عائشہ سیدہ عائشہ میری بہنیں سنیں. سیدہ عائشہ امی عائشہ فرماتی ہیں, امی عائشہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, امی عائشہ فرماتی ہیں اپنے وصال کے وقت میں وصیت کرتی ہیں, فرماتی لوگوں میں تمہیں وصیت کر کے جاتی ہوں اپنی کوئی محفل ایسی مت ہونے دینا جس میں عمر کا ذکر نہ ہو, کیونکہ جب تک عمر کا ذکر نہیں ہوگا تب تک انصاف کا ذکر نہیں ہوگا, اور جب تک انصاف کا ذکر نہیں ہوگا تب تک پروردگار کا ذکر نہیں ہوگا. بولو ذرا بولو ذرا مسکرا کے بولو. آدھی دنیا کا بادشاہ عمر, ذرا بولو تو سبحان اللہ. آدھی دنیا کا بادشاہ عمر, آدھی دنیا کا بادشاہ عمر. میاں ذرا غور تو کرو کون آدھی دنیا کا بادشاہ؟ وہ عمر. آج تھوڑی سی طاقت آ جائے تو انسان بھول جاتا ہے عمر کے بارے میں. آدھی دنیا کا 22 لاکھ مربع میل کا حاکم, مگر عمر کو صرف جو ہے وہ آپ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم کہو گے تو عمر کا حق نہیں ادا ہو سکتا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جن کے بارے میں صوفیہ لکھتے ہیں, عمر علماء لکھتے ہیں عمر وہ ہے جس کی اللہ نے حکومت آگ پہ بھی عطا فرمائی. بولو سبحان اللہ. آگ پر جس کی حکومت, مٹی پر جس کی حکومت. سبحان اللہ. ذرا مائک ٹھیک کر سکتے ہیں تھوڑا سا, ہلکا سا اس کا آواز کی گونج کم کر کے نا, آواز تھوڑی بڑی ہے, ذرا زور سے بولو. ٹیبل بنائے ہلکا سا ٹیبل. وہ عمر جس کے آگا پہ شہدہ صدر. بولو بولو سبحان اللہ. مسکرا کے بولو سبحان اللہ. میں کہوں عمر کو آدھی دنیا کا حاکم کہو گے تو عمر کا حق نہیں ادا ہوگا. صوفیہ نے لکھا ہے عمر آدھی دنیا کا تو حاکم تھا ہی, بلکہ اللہ نے عمر کو مٹی پر بھی حکومت دی تھی. ذرا بولو سبحان اللہ. مٹی پر بھی حکومت دی تھی, آگ پر بھی حکومت دی تھی, آگ پر اور ہوا پر عمر کو حکومت, پانی پر مٹی کو عمر کو حکومت. یعنی مٹی پر حکومت, پانی پر حکومت, آگ پر حکومت. میاں عمر وہ تھے. ایک مرتبہ منبر پر تشریف رکھتے ہیں, ایک صاحب آئے, آ کر کے کہنے لگے حضور آتش فشاں پہاڑ پھٹ چکا ہے, اس کے اندر سے لاوا نکل رہا ہے اور آگ شہر کی طرف آ رہی ہے, اگر آگ کو نہ روکا گیا تو شہر کے اندر آگ آ جائے گی, آپ دعا فرمائیں. اس زمانے میں فائر بریگیڈ کا سسٹم نہیں تھا. حضرت عمر نے فرمایا 1 منٹ ٹھہرو. آپ نے جو ہے وہ اپنی چادر دی اور فرمایا لو میری چادر لے کر کے جاؤ اور آگ کو پیچھے کر دینا. وہ آدمی جاتا ہے اور جا کر کے تمیم داری نام کے وہ آدمی کہتے ہیں, وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آگ تو جلا دیتی ہے چادر کو, مگر پھر بھی عمر نے کہا تھا تو میں نے آگ کی طرف ان کی چادر بڑھائی. کہتے ہیں مگر جیسے چادر بڑھائی نا تو جیسے ڈنڈے کو دیکھ کر کے جانور بھاگتا ہے ویسے ہی عمر کی چادر کو دیکھ کر کے آگ پیچھے بھاگ رہی تھی اور دنیا کو یہ بتا رہی تھی کہ اگر عمر کی چادر دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی چادر جہنم کی آگ سے بچا سکتی ہے. ذرا تھوڑی دیر مجھے سن لیں آپ, ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. مسکرا کے بولے ذرا سبحان اللہ. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, ذرا دھیان سے بولے سبحان اللہ. دیکھیے میری عادت ہے میں نعت شریف بھی پڑھتا ہوں یہ تقریر شروع کرنے سے پہلے, مگر آج حالات کے تحت میری طبیعت نے گوارا نہ کیا, مگر حضرت عمر کا ذکر کر رہا ہوں, یہ سن لو ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. وہ عمر جس کے آگا پہ شہدہ صلی ذرا بولے سبحان اللہ. عمر وہ نے میاں, عمر نے میاں آگ پر عمر کی حکومت. اب ذرا کر ایک مرتبہ مدینے میں زلزلہ آیا. جب زلزلہ آیا تو زمین ہلنے لگی. جب زمین ہلی تو یہ دیکھو تمہارے بزرگوں کے واقعات. جب زمین ہلی تو حضرت عمر فاروق اعظم نے زمین پہ اپنا پاؤں رکھا اور پھر آپ بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ کہنے لگے اے زمین کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا جو تو ہل رہی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا ہے؟ اتنا کہنا تھا زمین ٹھہر گئی. 1400 برس ہو گئے, پوری دنیا میں زلزلہ آیا مگر مدینے میں آج تک زلزلہ نہیں آیا. بولو بولو زور سے بولو, زور سے بولو, یا سنتے چلے جاؤ, زور سے بولو سبحان اللہ. مسکرا کے بولو سبحان اللہ, دل لگا کے بولو سبحان اللہ. اگر آپ چاہو تو یہ رات کے 11 بجے والا ماحول کر سکتے ہو, دونوں ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ. توجہ کریں, اللہ اکبر, ذرا غور کریں, مسکرا کے بولے سبحان اللہ. عمر فاروق اعظم ہے. اب دیکھیں ایک مرتبہ حضرت عمر منبر پہ ہے اور منبر پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل, اے ساریہ پہاڑ کو نہ چھوڑنا. ذرا غور تو کریں. حضرت علی کہتے ہیں یار عمر وہ ساریہ تو 1300 کلومیٹر دور جنگ لڑ رہے ہیں, انہیں تو نے کیسے پکارا؟ حضرت عمر کہنے لگے علی مجھے جذب کی کیفیت طاری ہو گئی تھی تو میں نے کہہ دیا, بس یوں ہی کہہ دیا. حضرت عمر بچانے لگے بات کو. حضرت علی کہتے ہیں مگر میں نے وہ دن وہ وقت وہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر کے رکھا. جب ساریہ 3 مہینے کے بعد واپس آئے تو میں نے کہا ساریہ کیا تمہیں عمر کی
آواز آئی تھی؟ کہنے لگے ہاں، اگر امیر المومنین کی آواز نہ آتی نا تو پیچھے سے لشکر حملہ کر دیتا، سارا لشکر جو شہید ہو جاتا اور ہمیں شکست ہو جاتی۔ مولا علی بولے سنو، اللہ نے عمر کو ہوا پر بھی حکومت عطا فرمائی ہے۔ عمر کو ذرا زور سے بولو، عمر کو ہواؤں پر ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، عمر کو ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی ہے۔ ذرا غور تو کریں آپ، اب دیکھ رہ گئے پانی، اب ذرا غور کریں آپ، پانی کی بات رہ گئی۔ امیاں یہ دریا نیل جو ہے نا، دریا نیل سوکھ گیا، اور جب دریا نیل سوکھ جاتا تھا تو ایک لڑکی ڈالی جاتی تھی پھیٹ کے طور پر، تب وہ دریا نیل چلتا تھا۔ مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، انہوں نے کہا ہم لڑکی کو نہیں ڈالنے دیں گے۔ کہا لڑکی کو نہیں ڈالنے دو گے؟ کہا تو پھر لڑکی یہ دریا کیسے بہے گا؟ کہا دریا ایسے بہے گا، ہم حضرت عمر کو خط لکھتے ہیں۔ حضرت عمر کو خط لکھا گیا، حضرت عمر نے کہا نہیں نہیں، اب وہاں اسلام کی حکومت ہے، اب کوئی لڑکی دفن نہیں کی جائے گی۔ کہا پھر اب کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے کہا کاغذ لے کر کے آؤ۔ کاغذ آیا، عمر نے لکھا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے لیے ہے۔ اور تم نے انسانوں کو خط لکھتا دیکھا ہوگا، مگر جو دریاؤں کو خط لکھ دے وہ میرا عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر فاروق اعظم، ذکر یاران مصطفیٰ، ذکر حضرت عمر فاروق امام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسکرا کے پیچھے والا من نہ بولے، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ جن لوگوں کے سمجھ میں آ رہا اچھا لگ رہا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ۔ ذرا